کہتے ہیں جی نبی کی وراثت نہیں ہوتی، نبی جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں صدقہ بنتا ہے، جی بالکل بنتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کے نبی کا گھر تھا جو بعد میں روضہ اقدس بنا ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اس میں کس حیثیت سے دفن ہے؟ ان کا مال تھا، ان کی ملک تھی۔ نبی کا مال تو بطور وراثت کی تقسیم نہیں ہوتا، تو اللہ کے نبی کی اجازت کے بغیر نبی کے گھر میں یہ دو بندے دفن کیوں ہوئے؟ اللہ کے نبی نے تو ان کو اجازت نہیں دی تھی، اللہ کے نبی نے تو نہیں فرمایا تھا ان کو میرے ساتھ دفن کرنا۔ اگر نبی کا مال وراثت میں تقسیم نہیں تو روضہ اقدس میں شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما مدفون کیوں ہیں؟ نبی کا ترکہ اگر صدقہ بن جاتا ہے تو پھر تو ختم ہو جاتا نا۔ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد امت کا مال تھا، یہ زیادہ زیادہ آپ کہیں گے اللہ کے نبی کا تھا، ان حضرات کی قبریں وہاں پر کیوں بنی ہیں؟ جواب سمجھیں، ترکہ کسے کہتے ہیں؟ ما ترکنا، ترکہ کسے کہتے ہیں؟ ترکہ کہتے ہیں اس مال کو جو بندہ دنیا سے جانے کے بعد چھوڑ کر جائے۔ اللہ کے نبی جو کچھ دنیا سے جانے کے بعد چھوڑ کر جائے وہ تقسیم نہیں ہوتا، وہ امت کے لیے صدقہ بنتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے اپنی دنیاوی زندگی میں، دنیاوی حیات میں اپنے مال میں سے، اپنی مملوکہ چیزوں میں سے کسی بندے کو کوئی چیز دے دی تو وہ اسی کی ہو جائے گی، یہ اللہ کے نبی کی طرف سے ہدیہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر روضہ اقدس میں کیوں دفن ہیں؟ اس لیے کہ یہ گھر تھا اللہ کے نبی کا، لیکن آپ نے دیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ کو۔ گھر اللہ کے نبی کا تھا، آپ نے اپنی زندگی میں کس کو دیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی اور حضرت عائشہ کا تعلق دو طرح کا ہے، ایک تعلق ہے نبوت اور امت کا، اور ایک تعلق ہے شوہر اور بیوی ہونے کا۔ اگر دیکھیں گے نبی اور امت کو تو اللہ کے نبی نبی ہیں اور حضرت عائشہ امتی ہیں، اور اگر دوسرا تعلق دیکھیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شوہر ہیں اور حضرت عائشہ، قرآن اور حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی عورت منکوحہ ہو کر نکاح کے بعد کسی مرد کے نکاح میں آ جائے گی، اس کی منکوحہ بن جائے گی، پھر شوہر کے ذمہ ہے اس کو رہائش دے۔ عورت کا سکنا خاوند کے ذمہ ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس ذمہ داری کو ادا فرماتے ہوئے صرف حضرت عائشہ نہیں، آپ نے تمام ازواج مطہرات کو گھر دیے۔ اس لیے قرآن کریم میں جب تک اللہ کے نبی نے نہیں دیے تھے اللہ نے اسے نبی کا گھر کہا، جب پیغمبر نے ازواج مطہرات کو دے دیے ہیں تو پھر خدا نے انہیں ازواج مطہرات کا گھر کہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے نبی کا گھر کہا، اور جب ازواج مطہرات کو مل گئے اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیات اللہ والحکمہ، اے ازواج مطہرات خدا کی اس نعمت کی قدر کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے، وہ قرآن بھی ہے، نبی کا فرمان بھی ہے۔ اللہ کریم نے اسے کس کا گھر کہا؟ ازواج مطہرات کا۔ اب یہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں حضرت عائشہ کو دے دیا تو کس کی ملک ہو گیا؟ جی حضرت عائشہ کی، نبی کی طرف سے ہدیہ تھا، آپ نے حضرت عائشہ، اب اس کی مالک ہوگی حضرت عائشہ۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، نبی کی خواہش کے مطابق، اللہ کے نبی کی خواہش کے مطابق، شریعت کے اصول کے مطابق اللہ کے نبی کی قبر انور بنی ہے حضرت عائشہ کے حجرے میں جو روضہ اقدس میں تبدیل ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق دفن کیوں ہوئے؟ بابا ان کی بیٹی کا گھر ہے، ان کی بیٹی کا گھر ہے، اگر بیٹی نے اجازت دے دی تو آپ چلیں ٹھیک ہے۔ حضرت عمر، صحیح بخاری کی روایت موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ حملہ ہوا، آپ نے جب سمجھا کہ اب شاید بچنا مشکل ہو جائے گا، آپ نے حضرت عبداللہ کو بلایا، فرمایا کہ جاؤ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتاؤ کہ عمر پہ حملہ ہو گیا، شاید اب میں دنیا میں نہ رہوں، میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ کے گھر میں دفن ہو جاؤں، یہاں پہ اپنی قبر بنوانا چاہتا ہوں اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو۔ حضرت عبداللہ تشریف لے گئے، پردے میں بات کی، حضرت عائشہ رو رہی تھی، اس لیے کہ ان کو پتہ چل چکا تھا کہ حضرت عمر پہ حملہ ہو گیا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا جگہ تو میں نے رکھی تھی اپنے لیے،
چاہتی تو میں یہ تھی کہ میری قبر یہاں بنتی، لیکن عمر کا مجھ پر ایک احسان ہے، جب دنیا میرے بارے میں باتیں کر رہی تھی عمر میرا دفاع کر رہا تھا، جب لوگ میرے کردار پر انگلی اٹھا رہے تھے حضرت عمر میری پاک دامنی اور عفت کی گواہی دے رہے تھے۔ میں حضرت عمر کے اس احسان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ آپ جا کر حضرت عمر سے کہیں میری طرف سے آپ کو بخوشی اجازت ہے، آپ اپنی قبر یہاں بنوانا چاہیں، یہاں دفن ہونا چاہیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت عمر نے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ بیٹا ابھی تک میری روح اور جسم کا تعلق باقی ہے، ابھی تک سانسیں چل رہی ہیں، ممکن ہے حضرت عائشہ نے یہ جملہ یہ اجازت مروت میں دی ہو، ڈر کی وجہ سے دی ہو، جب میرا انتقال ہو جائے نا میرا جنازہ وہاں پہ رکھنا، ایک مرتبہ پھر اجازت مانگنا، اگر اجازت ملے تو دفن کرنا، وگرنہ جنت البقیع میں دفن کرنا۔ حضرت ابو بکر نے بھی یہ وصیت کی تھی، حضرت عمر نے بھی یہ وصیت کی ہے، اور صحابہ نے دونوں کی وصیتوں پر عمل کیا۔ فرق یہ ہے حضرت عمر نے کہا تھا حضرت عائشہ سے اجازت مانگنا، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا حضور سے اجازت مانگنا، اس لیے حضرت عمر تشریف لے گئے، حضرت عائشہ نے اجازت دی، اور حضرت ابو بکر تشریف لے گئے۔ فیض الباب قد انفتح، جب اللہ کے نبی کا صحابی پہنچا صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ھذا ابو بکر بالباب، یہ ابو بکر صدیق آیا ہے۔ امام راضی فرماتے فیض الباب، اچانک دروازہ کھل گیا، ونودی من القبر الشریف، اور اللہ کے نبی کی مبارک قبر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، آج صدیق کو نبی کے ساتھ دفن کر دو۔ تو یہ کیوں دفن ہے؟ اس لیے کہ گھر کس کا تھا؟ نبی کا ترکہ۔ اگر اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے اور یہ گھر تھا نبوت کے پاس، نبی کے جانے کے بعد یہ گھر دیا ہے ابو بکر صدیق نے عائشہ کو، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ابو بکر نے کیوں دی ہے؟ اگر نبی دنیا سے چلے گئے اور ابو بکر صدیق نے کہا عائشہ بیٹی یہ گھر تیرا، آپ کہہ سکتے ہیں ما ترکنا صدقہ نہیں ہوتا، نبی چھوڑ کر جائے تو صدقہ نہیں بن جاتا، ابو بکر صدیق نے کیوں دیا ہے؟ آپ پوچھ سکتے تھے، آپ کو پوچھنے کا حق تھا۔ یہ ابو بکر نے نہیں دیا، کس نے دیا ہے؟ نبی نے دیے۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرة من امرهم، جب نبی کا فیصلہ آ جائے پھر مومن کو یہ پوچھنے کی اجازت نہیں کہ یہ کیوں کیا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے پیغمبر آپ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے، میں اپنی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو جب اللہ کے نبی نے دیا ہے، ابو بکر صدیق کیوں؟ ان کی بیٹی کا گھر ہے۔ حضرت عمر کیوں؟ جس کا گھر ہے وہ اجازت دے رہی ہیں، جن کی ملکیت ہے وہ اجازت دے رہی ہیں۔ اگر یہ گھر دیتے حضرت ابو بکر، آپ کہہ سکتے تھے کہ نبی کا ترکہ تو تقسیم نہیں ہوتے، کیوں؟ یہ تو اللہ کے نبی دے کر گئے ہیں، اس لیے آپ اس کو میراث نہیں کہہ سکتے، تقسیم نہیں کہہ سکتے۔ گھر چھوڑو، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد اگر نبی کا مال بطور وراثت کے تقسیم ہوتا ہے تو جس طرح حضرت فاطمہ کو ملنا چاہیے تھا حضرت عائشہ حفصہ کو بھی ملنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیوی ہیں، اور قرآن بتاتا ہے کہ اگر دنیا سے جانے والا شخص اولاد بھی چھوڑ کر جائے، بیویاں بھی چھوڑ کر جائے، تو پھر بیوی کو سمن ملتا ہے۔ ایسے فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ السُّمُنُ، اگر تم صاحب اولاد ہو کر دنیا سے گئے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ تو یہ حق صرف حضرت فاطمہ کا نہیں تھا، یہ حق کس کا بھی تھا؟ حضرت عائشہ کا۔ اگر ابو بکر صدیق نے نبی کے انتقال کے بعد نبی کے ترکہ میں سے عائشہ کو 1 درہم یا 1 دینار بھی دیا ہو تو آپ ثابت کریں، کچھ بھی دیا ہے تو ثابت کریں۔ آپ اپنی بیٹی کو دیتے اور حضرت فاطمہ کو نہ دیتے تو آپ کہہ سکتے تھے اپنی بیٹی کو دیا ہے، نبی کی بیٹی کو کیوں نہیں دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ صدیق اسی جگہ پہ کھڑے تھے جہاں پر اللہ کے نبی چھوڑ کر گئے تھے، اور حضرت ابو بکر فرمایا کرتے جو کام نبی نے نہیں کیا میں کیسے کروں، میں ہوں اور نبی کی مخالفت کروں۔ اس لیے فرمایا کہ نبی کا خاندان تمہیں نبی کے ترک، ہاں باقی رہی بات تمہاری ضرورتوں کی، واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل قرابتی۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جب تمہاری ضرورتوں کی بات آئے گی اللہ کی قسم میں اپنے گھر والوں کی ضرورتیں چھوڑ دوں گا، فاطمہ تمہاری ضرورتیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔
میں اپنی اولاد پر تمہاری اولاد کو ترجیح دوں گا، اپنے گھر پر تمہارے گھر کو ترجیح دوں گا، ضرورتیں میرے ذمے، لیکن یہاں مجبوری ہے۔ وہ کیا؟ نبی کا فرمان، میں عمل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ کہتے ہیں حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی تھی۔ یار اللہ کے نبی کا فرمان سن کر مومن ناراض نہیں ہوتا، خاتون جنت کیسے ناراض ہوئی ہیں؟ یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ حدیث سنے اور ناراض ہو جائے۔ اس لیے یہ راوی کا فہم ہے جسے اس نے غازی بس سے تعبیر کیا ہے، یہ حضرت فاطمہ سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا گھرانہ کتنا پیار تھا آپس میں۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی مسجد سے نکلے، حسنین کریمین کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت حسن کو بلایا، اٹھایا اور کندھے پہ بٹھایا اور فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی جیسا لگتا ہے، علی جیسا نہیں لگتا۔ والی یضحک، حضرت ابو بکر صدیق حضرت حسن کو چوم رہے ہیں، کندھے پہ بٹھا رہے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہنس رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق تو یہاں تک پیار کرتے تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کیوں مدفون ہے؟ یہ ترکہ نہیں تھا، ابو بکر صدیق حضرت عمر نے نہیں دیا تھا، یہ اللہ کے نبی نے ازواج مطہرات کو بیوی ہونے کی حیثیت سے دیا تھا، جب ان کا حق اپنا تھا۔ اب وہ چاہیں تو خود اپنی قبر بنوائیں، چاہیں تو کسی اور کی قبر بنوائیں، کسی بندے کو ان پر کوئی اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔